علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ 28واں پارہ ہے سورہ منافقون کے آخری آیات ہیں۔ یہ 3 آیات ہیں، آخری رکوع ہے، آیت نمبر 9، 10، 11 سورہ منافقون۔ سورہ منافقون ایک مدنی صورت ہے۔ صورت کے نام سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس میں ابتدا جو ہے منافقین سے کیا اللہ نے۔ ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک اور بیماری ہے، وہ ہے نفاق کی، منافق۔ اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ نفاق کسے کہتے ہیں پہلے اس کا جائزہ لیں گے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آخری آیات جو ہم پڑھے ہیں ایمان والوں سے متعلق اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ صورت شروع ہو رہی منافقین کے ذکر سے۔ صورت کا آغاز ہوتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول، کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ منافق جو نا جھوٹے ہیں، جھوٹی شہادت دے رہے ہیں، ان کے دل میں آپ کی کوئی ایمان کی کوئی چنگاری بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے مفاد دنیا کے لیے آپ کے پاس آ کے یہ اقرار کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر دنیا ہے، کیونکہ مدینے میں جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ایمان والوں کا اضافہ ہو رہا تھا، اور وہاں پہ باضابطہ جو ہے ایک اسلامی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی ریاست کا جو ہے امیر یعنی سربراہ مان لیا گیا تھا اس اعتبار سے۔ تو گویا کہ اب مدینے کے اندر مسلمانوں کی طاقت و قوت سیاسی اعتبار سے ابھر رہی تھی۔ اب یہ منافقین دیکھے کہ بھائی اب ظاہر ہے کہ اب یہیں رہنا ہے ہمیں، تو لہٰذا اب گواہی دو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ جو گواہی دینے آئے تھے ان کی گواہی بالکل جھوٹی تھی۔ یہ اپنے تحفظات کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مالی مفاد کے لیے یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں۔ یہ بات فرمائی، اس سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس پردہ اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے رہے، بلکہ مسلمانوں کی جو بھی خبریں ہوا کرتی تھیں یہ جناب علی مسلمانوں کے جو مخالفین تھے ان تک پہنچایا کرتے تھے، اور ان کے پیش نظر جو تھا صرف مفاد دنیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔
اچھا اب آئیے اب یہ منافقین کی تھوڑی سی قرآن میں ان کا ذکر جو ہوا ہے اس کے تعلق سے بیان کریں. سب سے پہلے لفظ نفاق کیا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ نفاق یہ نفخ سے ہے. نفخ کے معنی ہوتے ہیں ہم جو پھونکنی جسے کہتے ہیں نا، پھونکنی جو چولہے میں پھونکی جاتی ہے اس پائپ کو نفخ کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کو بڑے پیمانے کے اوپر سرنگ جو کھودی جاتی ہے نا اس طرف سے اس طرف، تو اسے کہتے ہیں وہ سرنگ، وہ نفاق. اسی طرح عربی زبان میں چوہے کی بل کو جو ہے نا نفخ کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اس کا چوہا جب بل بناتا ہے تو دونوں طرف راستے رکھتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، یعنی ادھر سے خطرہ ہوا تو ادھر سے بھاگیں، ادھر سے خطرہ ہوا تو ادھر سے بھاگیں. تو منافق ہیں یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ یہ منافق اس لیے لفظ ان کو استعمال کیا گیا، اگر یہ خطرہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، ٹکتے نہیں اسلام کے اندر. اب یہ جگہ ہے کہ اسلام پہ قائم رہنے سے نقصان ہو رہا ہے یا بہرحال کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اللہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. تو یہ دو طرفہ منہ، ادھر بھی ادھر بھی، کافروں کے ساتھ بھی ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے. اس کو دوسرے رکوع میں اس میں بتایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ہیں. چنانچہ ثبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے مدینے میں منافقین. اور ان کی نماز کی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز کو ٹھہرتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے زبردستی سمجھو کدھر سے بھی یہ محسوس نہیں ہونا مسلمانوں کو یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ. کیونکہ اس زمانے میں ایک مسلمان ہونے کے لیے لازمی تھا کہ وہ نماز، اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں سمجھتے اس زمانے میں. تو منافقین اپنے آپ کو پوری یعنی یہ یقین دہانی کے لیے باضابطہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں ان کی نماز کی کیفیت کو بڑے سستی کے ساتھ، بڑے کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، بہرحال نماز پڑھتے ہیں. اور یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں دراصل، یہ ایمان وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یہ اللہ فرمایا. اور دوسری بات ان کی علامت یہ بھی فرمائی لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. یعنی کوئی دکھ گئے مسلمان، ان کے اللہ رسول کا ذکر کر لیے، ان کے مجلس میں بیٹھے تو پھر وہاں سے اٹھ گئے تو برخاست، اللہ نہ رسول. ایک بات. تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو بڑی کراہیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لگن سے نہیں، تڑپ سے نہیں، دلچسپی سے نہیں، اخلاص نہیں، بڑی کراہیت کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فرمائے کہ منافقین ہیں یہ پورے. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ہٹ کے پھر اپنے گرو گھنٹالوں کے ساتھ جاتے ہیں وہی کفار کے ساتھ، تو وہ کفار بولتے ہیں ابھی کیا بھائی، کیا چھوڑ دیے کیا ہم کو چھوڑ دیے کیا تم لوگ؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں تم. جب وہ کہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ نہیں بھائی، ہم حقیقت میں تمہارے آدمی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو ان کو مذاق کر رہے ہیں وہ لوگ. جا کے قالوا انما نحن مستہزئون، کہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ نہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. وہاں پہ جانا ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں. ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ مذاق بنانے کے لیے. یہ ان کے نفسیات تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتایا ہے، اور یہ صورت ان کی تفصیلات آپ کو سورہ توبہ میں ملیں گے، سورہ نساء میں ملیں گے آپ کو منافقین کے. اور ایک چھوٹی سی صورت آئی یہاں پہ مدنی، وہ ہے منافقون. اس میں ان لوگوں کا ذکر صورت شروع ہوئی. اور دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات بھی فرمائے ان کے پاس مدینہ کے اندر جو انصار اور مہاجر جو تھے وہ اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے، مالی عبادت، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے، دین کے قیام کے لیے. اور پھر اس کے اندر جو نا انصار جو نا بہت بڑے چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، کیونکہ مکے سے جو لوگ مہاجر آئے تھے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، وہ لوگ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو بہرحال انصار جو ان کا نام اسی لیے انصار پڑا، انصار کے معنی مدد کرنے والے، مہاجر کے معنی جو اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے.
تو اب یہ لوگ ان کی بہت وہ کیا کرتے تھے خاطر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مواقعات بنایا تھا. مواقعات کے معنی جو ایک صحابی مکی ہے اور دوسرے صحابی مدنی ہے تو دونوں کو معاہدہ کروا دے کہ آج سے تمہارے بھائی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے اوپر انصار کی جو قربانیاں ہیں قرآن میں بتا اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے حقیقت میں اپنا سگا بھائی بنا لیا. اور تاریخ میں ہمیں احادیث میں یہاں تک باتیں ملتی ہیں کہ صحابی تو انصار گئے کہ اپنے کھیت کو لے کے گئے لوگ، باغ کو کھجور کے، کہا کہ بھائی آج سے ہمارے بھائی، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا آدھا باغ ہے تمہارا، آدھا میرا ہے، ختم. آدھا مال میرا، آدھا آپ کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا آپ میرے بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ان کے پاس اتنی قدر اور قیمت تھی ان کی، اس کو ایزی نہیں لیتے تھے صحابہ کرام. اللہ کے نبی نے کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی حکم دے دیا ہے، اس کو کبھی صحابہ کرام نے اس کو ہلکا نہیں لیا. ان کے ایمان کی شان، ان کے ایمان کی علامت تھی ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے جو ہے نا، ساری دنیا کے لیے جو ہے نا بطور تمثیل کے پیش کر دیا قرآن میں، اور لقب دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم تم سے راضی ہیں اور تم ہم سے راضی ہیں. قرآن میں کہیں غیب کا صیغے میں بھی آئی بات، کہیں مخاطب کے صیغے میں بات آئی، وہ ہم سے راضی، ہم ان سے راضی ہیں. تو صحابہ کو مقام تھا، وہ مقام تھا. چنانچہ مشہور ہمارے عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مہاجر صحابی ہیں، یہ مکہ چھوڑ کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو، مدینے کے انصار تھے، یہ آپ سے تمہارے بھائی ہے. اب فوری لے کے گئے، انہوں نے اپنے گھر کو لے گئے. اور یہاں تک کہ آتی ہے حدیث میں روایات میں بات، ان کے ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، انہیں جو بیوی آپ پسند ہے لے لو، میں طلاق دے دیتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ مال جو ہے میرا باغ ہے کھجور کا، چلیے آپ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، آپ اس مالک ہیں اس کے آدھے، کیونکہ اللہ کے نبی. تو عبد الرحمن بن عوف، تو یہ سننے کے بعد دیکھیے اب صحابہ کرام کی خودداری بھی دیکھیے آپ. انہوں نے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حال میں، آپ کے مال میں اور برکت عطا فرمائے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مدینے میں بازار کہاں لگتا ہے. تو بہرحال اس کے تفصیلات ہے، وہ بازار بتا دیے. اس کے بعد انہوں نے تجارت شروع کی. اس کے بعد وہ پنیر وغیرہ کی تجارت کی، حدیث میں آتی ہے باتیں. اور چلتے چلتے مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے. یہ تھا خودداریت. تو بہرحال اتنی قربانیاں دیے ہیں صحابہ کرام نے، خاص طور پہ انصار نے. یہاں پہ یہ ذکر آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جب یہ لوگ خرچ کرتے تھے مال انصار مہاجرین کے اوپر، تو یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول ہم الذین لا تنفقوا عند من رسول اللہ، بھئی اللہ کے رسول کے پاس تم پیسہ مت خرچ کرو. یہ بات باضابطہ ان کے رکاوٹیں ڈالے کرتے تھے. تو بہرحال یہ مختصر سا جو ہے نا تھوڑی سی میں تمہید باندھا ہوں اس میں نفاق کے تعلق سے، کیونکہ ایمان میں جو ذکر آیا ہے نا، وہ ایک تو ایمان والوں کا ذکر ہے، دوسرا مشرکین کا ذکر ہے، تیسرا منافقین کا ذکر ہے. یہ تین گروہ ہیں. اب اس کے اندر کافر مشرک ایک ہی سمجھ لیجیے بات، تھوڑا سا فرق ہے اس میں. تو تین گروہ کا جو ہے ذکر آیا قرآن میں، اور اس کی تفصیل جو ہے ابتدائی 2 رکوع میں بتا دی گئی ہے. سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں 2 گروہوں کا تذکرہ آ گیا، ایمان والوں کا اور کافروں کا، اور دوسرے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ آیا. اب یہ منافقین، یہ منافقین کا جو ذکر اب یہاں پہ آ رہا ہے، اس سورت کے صرف 2 رکوع ہیں. اور یہ دوسرا رکوع جو میں تلاوت کیا ہوں، جو چھوٹا سا 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے. آیت سورت تو شروع ہوئی منافقین سے، اب ختم ہو رہی ہے ایمان والوں کے اوپر. ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، اے مومنو. خطاب کس سے ہے؟ بالراس ایمان والوں سے ہے. مومن، اللہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
اور جو بھی اپنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں، اس کا نتیجہ جو بیان کر رہے ہیں، جو بھی ایسا کریں گا وہ آخرت میں اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لفظ کیا کہ استعمال کیا گیا، دیکھیے اب آپ، اولئک ومن یفعل، جو بھی ایسا کرے گا، اب ذالک کا اشارہ ہے، فاولئک هم المفلحون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کی ہم تشریح میں جائیں گے تو معلوم ہوگا مال و اولاد اور اللہ کا ذکر کیا چیز ہے۔ ذکر اسلام میں بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ذکر قرآن میں جناب علی خود قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، نماز کو بھی ذکر کہا گیا، بہت ساری عبادات کو بھی ذکر کہا گیا، ذکریات کو بھی ذکر کہا گیا، یعنی بہت وسیع الفاظ اس کے، لفظ قرآن کو بھی ذکر کیا گیا۔ یہ ذکر ہے، یہ ذکر اللہ ہے قرآن۔ تو اس طرح اب ذکر کیا ہے اور خسارہ کیا ہے، مال و اولاد۔ دیکھیے انسان کی سب سے زیادہ جو کمزوری جو ہے نا، سب سے بڑی، یا پھر یوں سمجھ لیجئے انسان دنیا میں سب سے زیادہ صرف دو چیزوں سے ہی محبت کرتا ہے، اولاد، مال، یہ دو ہی چیزیں ہیں سر۔ اور ایک بات یہ بھی آپ قرآن سے پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا، انسان جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اس سے امتحان لیتے ہیں۔ جو چیز اس کے یہاں قیمتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو چھین کے جو ہے نا امتحان لیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہے، اللہ اس کا امتحان ہے، کیونکہ وہ تو تمہارے پاس اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا امتحان لیں گے؟ جو چیز تمہارے یہاں قیمتی ہے، اہمیت ہے، یا جس کو تم سے بہت لگاؤ ہے، اس کا اللہ امتحان لیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ لگاؤ جو ہے نا ماں باپ کو اپنے اولاد سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن میں تفصیل اس کی بہت بڑی مثال بتا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھیے سب سے بڑی جو چاہت تھی ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے کی تھی اس زمانے میں، اس وقت آخری عمر ہے، اب وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امتحان تو ہم لے لیے ہیں ابراہیم سے اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب ایک آخری امتحان بھی دیکھو۔ تو وہاں پہ اب ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا خواب کی شکل میں کہ آپ اپنے لڑکے کو ذبح کرو۔ تو بہرحال وہ کیا بات تھی امتحان کی، کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ چہیتی جو چیز تھی ابراہیم خلیل اللہ کی، وہ اکلوتا بیٹا تھا وہاں پہ اس وقت، اور اس کا امتحان بہت، وہ بھی باپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرنا۔ آپ پورا تیار ہو گئے اور امتحان میں پورے کامیاب بھی ہو گئے۔ اور قرآن نے یہ کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی جب ذبح کرنے لگے تو قرآن میں وہ آتا ہے نا، وَنَادَيْنَاهُ ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم کو پکارا، وہ ذبح کر رہے تھے، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دیا۔ فَأَتَمَّ ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے ہر امتحان میں جو ہے نا کامیابی حاصل کی۔ تو اس طرح اب یہاں پہ دو باتیں لائی گئی ہیں، مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہے انسان۔ ایک تو اولاد کی محبت ہے، دوسری بات جو ہے نا انسان مال کماتا ہے تو اپنے لیے کم کماتا ہے اور اپنے اولاد کے لیے زیادہ، اس کو معلوم ہے مرنے والا ہوں میں، بوڑھا بھی ہوں تو مال کماتا ہی رہتا ہے۔ بھائی آپ تو بوڑھے، کس کے لیے؟ اولاد، بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، امتحان۔ اس قدر یہ دو چیزیں چہیتی ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزوں کے متعلق فرمایا کہ صرف کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا معاملہ ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد جو ہے دنیا کی رونقیں چند دن کی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ بات بتا دے سورہ شورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم لا ینفع مال ولا بنون، دیکھو تم مال و اولاد کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہو، آخرت کو سے غافل ہو گئے تم۔ یہ مال و اولاد تم کو کل آخرت کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ مال و اولاد کی محبت ہے کیجئے، لیکن آخرت سے غفلت برت کے آپ، اللہ کے ذکر و یاد سے غفلت برت کے آپ اگر اولاد کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے، مال کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مال یا اولاد کل تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ کلیئر کٹ اللہ قرآن میں بتا دیا اس کو
کیونکہ انسان یہ دو چیزوں کے اوپر بہت تکیہ کرتا ہے. اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مال اور یہ تمہاری اولاد جو ہے کہیں تم کو اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اب کیا ہے اللہ کا ذکر؟ اسلام، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے پورا. اللہ نے کوئی حکم دے دیا ہے، اب وہاں پہ اگر آپ کا کوئی اولاد آڑ میں آ رہی ہے، مال آڑ میں آ رہا، یا پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھئی کوئی حرام کام مت کرو مال کے لیے، اور آپ جو ہے نا حرام کرنے سے، غلط بولنے سے، دھوکہ دینے سے بہت مال کما سکتے ہیں آپ، اگر آپ کر لیے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے غفلت ہوگی. اللہ نے جو حکم دیا آپ اس سے غافل ہو گئے، مال کی محبت میں آ گئے. اگر تم ایسا کریں گے تو پھر آخرت میں بہت بڑا نقصان ہوگا تمہارا. اس کو سوچ لو ذرا تم اچھی طریقے سے، کیونکہ دنیا کی زندگی چند روز کی ہے. 60 سال 100 سال بہت ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں ہے یہ. اور جتنا بھی تم کمائیں گے، جمع کریں گے، سب تم کو چھوڑ کے خالی ہاتھ نکل جانا پڑے گا آپ کو. خالی ہاتھ، بالکل خالی ہاتھ. تمہارا جو کچھ ہے، حدیث میں بات آئی، تشریح کے طور پر عرض کر رہا ہوں، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. اس کا مال ہے کیا بول کے جو کھا لیا، جو پہن لیا، بس ختم، اس کا ہے. باقی جو بچ گیا اس کی اولاد کا، وارثوں کا ہے، وہ اس کا نہیں ہے. یا پھر جو دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کر کے آخرت میں بھیجا، وہ اس کا مال ہے. بڑی اچھی بات کہی کسی نے کہ بھئی وارثوں کے متعلق، بھئی کس سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے، اپنا مال سب سے زیادہ کسے محبوب ہے؟ تو ہر انسان کہے کہ مجھے محبوب ہے. تو یہ بات کہی گئی کہ تم مرنے کے بعد یہ مال تمہارے وارثوں کا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا. تمہارا مال وہ ہے جو تم دنیا میں رہتے ہوئے آگے بھیجا آخرت کے، وہ تمہارا مال ہے. لہٰذا اب تم سوچ لو پھر کیا ہے. کہ بڑی نکتے کی بات یہاں پہ جو کہی گئی ہے نا، دو الفاظ استعمال کیے گئے نا، اموالکم ولا اولادکم، دو باتیں. اور وہاں پہ واضح طور پہ سورہ لقمان میں کہا ہے کریمہ آتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری رکوع میں فرما دی کہ مال و اولاد کے سلسلے میں، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز ہے نا وہ ہے اولاد، اسی کو فرمایا یہاں پہ. یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو، اے انسانو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. یوم لا یجزی والد عن ولدہ، یہ کون بول رہے ہیں؟ کس کا قول ہے؟ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے کی بات ہے. وہ کہہ رہا، کوئی جلات کی بات بھی نہیں ہے نا، ارحم الراحمین کی بات ہے یہ. وہ یہ کہہ رہا کہ دیکھو کل حشر کے میدان میں باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا. کھلے الفاظ، تشریح نہیں ہے یہ، کوئی تفسیر بھی نہیں ہے یہ، بالکل قرآن کی آیت ہے یہ. ڈرو فرمایا، تمام انسانوں سے خطاب ہے یہاں پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، ڈرو، لا یجزی والد ولدی ولا مولود ہوا جاز ولد. فرمانا تو بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے، نہ تو بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکتا ہے. یہ بات یہاں آئی کیونکہ باپ کا لفظ آیا، کیونکہ باپ سے زیادہ کون محبت کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے نا. اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیتی، وہ جان پہ کھیل جاتی ہے، خود مر جائیں گے لیکن اپنا اولاد کی حفاظت کریں گے وہ. لیکن ان کے متعلق بھی قرآن نے یہ بات کہی. قیامت کا جب دن آئے گا تو اس دن اللہ کیا فرمائے؟ یوم یفر المرء من امہ واخیہ، امہ، ماں کا لفظ لایا. دیکھو اس دن ہولناک کی، خطرناک ہوگی زلزلے کی، قیامت کا. اور دن ماں جو نا بیٹے کو بھول کے بھاگ جائے گی، وہ دن. اچھا یہ ہے نا بات. سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید.
دیکھو وہ قیامت کا ایک آخری زلزلہ آنے والا ہے، اللہ کا جو عذاب اتنا خطرناک، اتنا بھیانک ہوگا، اس وقت ہولناک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اندازہ تصور کیجئے کہ انسان کے تصور میں وہ عمل نہیں آ سکتا جو اللہ فرماتے ہیں، لیکن ہوگا، ایسے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ اتنا ہولناک ہوگا منظر، ایک ماں جو دودھ پلانے والی ہے اپنے دودھ پلاتے بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی، چھوڑ کے بھاگ جائے گی، اپنی جان بچاؤ۔ وَتَضَعُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تم دیکھو گے کہ مارے ہیبت میں وہ ماں بھاگتے ہوئے دوڑنے اپنے حمل کو گرائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ جب حمل والی عورت ہوتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، لیکن وہ ایسا بھیانک منظر ہوگا کوئی اس کو نہیں دیکھے۔ یہ ہوگا وہ دن، اسی لیے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیونکہ منافقین کے ذکر کے بعد یہ بات آ رہی ہے ایمان والوں کی۔ ابھی میں عرض کیا کہ منافقین کا اصل مطمع نظر کیا تھا؟ مفاد دنیا تھا۔ وہ لوگ آخرت کا نہیں سوچتے تھے، بس دنیا، میں میرے بیوی بچے، بس ختم۔ منافقین کی جو سوچ تھی نا وہ یہی تھی، کوئی چیز اور نہیں سوچتے تھے، کسی سے دنیا کیسے کمانا، اپنی اولاد کو کیسے جناب علی ان کا اسٹیٹر کیسے بنانا ہے، ان کو مال والا کیسے بنانا ہے، یہی چکر رہتے تھے، حلال حرام کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمائے کہ ایمان والو، کہیں منافقین کی طرح تم بھی مال و اولاد کی محبت میں نہیں کھو جاؤ۔ یہ منافقین کا شیوا ہے، کیونکہ ان کے پاس آخرت نہیں ہے۔ جس کے پاس آخرت نہیں ہے یقیناً اس کی پوری جد و جہد دنیا کے لیے ہی ہوگی۔ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری جو نا رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، یہ ختم ہونے والی، رہنے والی نہیں ہے۔ یہ جن کا مطمع نظر یہ ہے ان کے متعلق یہ بات آئی، اور منافقین کا نام لے کے جو بات فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں تم کو تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے مراد ہمارے پاس جو محدود اس کے جو معنی لیے گئے ہیں نا، کچھ وظیفے جپتے بیٹھ جانا، کچھ اللہ کے نام وہ کرنا، کچھ ذکر پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ ہے ذکر مراد لیے ہیں۔ پوری زندگی ذکر ہے، ذکر ہے، ذکر اللہ ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا، بزنس کر رہا، امانت داری کر رہا، تو ذکر اللہ ہے، یعنی ذکر اللہ کے لفظی معنی اللہ کی یاد ہے۔ ایک آدمی اس کو بے ایمانی کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن بے ایمانی نہیں کر رہا، وہ جناب علی ایمانداری کر رہا، تو کیوں کر رہا آپ؟ وہ اللہ کو یاد رکھا اس نے۔ اللہ کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو یاد رکھا۔ اللہ کے احکامات کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ آخرت کو یاد رکھا انہیں۔ اگر میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کروں گا تو آخرت تباہ ہو جائے گی میری۔ یہ ہے اصل فلسفہ۔ اور منافقین یہ نہیں سوچتا منافق کہ آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد، وہ سوچتا آ رہا آنے دو دنیا، بس کماؤ دنیا۔ یہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اسی لیے منافقین کے ذکر کے بعد ایمان والوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ منافقین کے ذکر کے بعد ایمان والوں کے سبق دیا جا رہا، کہیں تمہاری زندگی میں منافقین کی کسی جھلک نہیں ہونا چاہیے، ان کے جو اوصاف ہیں تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس جو بیماریاں ہیں تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منافقین کا معاملہ ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دوسرے تو چھوڑیے، اللہ کے آخری نبی اللہ فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کرتے رہیں گے مغفرت کی تو آپ کی دعا نہیں قبول کریں گے۔ اتنی سخت بات ہے، کس کے لیے؟ بھائی معمولی بات ہے، میری آپ کی بات نہیں ہو، کوئی ولی کی بات نہیں ہو، تو پیغمبر کو اللہ بول رہا کہ منافقین وہ لوگ ہیں، اگر آپ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے 70 مرتبہ بھی تو آپ کی دعا نہیں قبول کی جائے گی منافقین کے بارے میں۔ اس سے بڑی سخت وعید اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے آپ؟ ہاں، لے دے کے ایک معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کا کل حشر کے میدان میں جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شفاعت نصیب ہو، اللہ وہیں یہیں کٹ کر دے رہا ہو، تم آپ کی تو شفاعت کا سوال یہیں دنیا میں ان کی دعا نہیں قبول ہوں گی، ان کے متعلق آپ کی آخرت کا سوال ہی نہیں ہے پھر، بلکہ یہ تنبیہ کر کے یہ سخت وعید بتا دی سورہ نساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
آپ کی دعا قبول ہونا تو دور کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا سب سے نچلا جو حصہ اس میں ہم ان کو رکھیں گے، وہ عذاب ہوگا منافقین کو، کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ مذاق کیا، انہوں نے ایمان لا کے ایمان کا نام لے کے انہوں نے مذاق کیا، دین کے ساتھ قرآن کا نام لے کے مذاق کیا انہوں نے، رسول کا نام لے کے مذاق کیا انہوں نے، ان کے مقابلے میں کافر انکار کر دیا۔ لیکن یہ ادھر بھی مسجد نبوی میں بھی ادھر کفار کے پاس بھی ہے، یہاں دونوں طرف چل رہی ہو، دونوں طرف سے کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا بھائی، سمجھے آپ؟ یہاں سے کیا فائدہ ہے لے لو، یہاں سے کیا فائدہ ہے لے لو، بہرحال سمجھ میں آ رہا، اپنا نقصان نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو زمین کے اوپر سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، ہے نا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے متعلق جو دوسرے رکوع میں فرمایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں تم مومن بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ جیسے مومن ہے اس طرح ایمان لاؤ۔ خالی زبان سے ایمان لانا، وقتی طور پہ کچھ آئے نماز پڑھ لی، باقی کی زندگی پوری اپنے مرضی کے مطابق اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تم کوئی پرواہ نہیں، ایسا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ ایمان پسند ہے جو رسول اللہ کے اوپر صحابہ لائے۔ تو جواب کیا دیا انہوں نے معلوم؟ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا یہ صحابہ یہ تو بیوقوف ہے، بولے یہ کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ الفاظ تھے ان کے بھائی۔ اللہ جن کو بولا ہم ان سے راضی ہیں، ان کو بیوقوف بول رہے ہیں۔ تصور کیجئے تو صحابہ کرام کی بیوقوفی کیا تھی ان کی نظر میں، منافقین کے نظر میں یہی تھی، ہر وہ حکم جو اللہ دیا ہے چاہے اس کے اندر دنیا کا کتنا نقصان کیوں نہ تو صحابہ کرام کبھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے دنیا کا کتنا بھی نقصان ہو جائے، ہر وہ حکم چاہے اس کے اندر اپنی جان بھی جاتی ہو کبھی انکار نہیں کیا، کوئی ہیلے حیرت نہیں تراشے انہوں نے، سمجھے؟ یہ ادا صحابہ کرام کے اللہ کو پسند تھی، اخلاص تھا اس کے اندر، تو اسی لیے تو اللہ تبارک ایسا ایمان اللہ کو پسند، ایسا ایمان لاؤ۔ یہ تمہارے ویسا جناب علی یہ خالی نام کا ایمان، ٹائٹل کا ایمان ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ تو تمہارے پاس اسلام کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے نہیں کچھ، خالی کچھ دکھا رہے، کوئی نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ قربانی جو صحابہ کی تھے کیا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہاری مال تمہاری اولاد، یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر انسان کو گمراہ کرتی ہیں، آخرت سے غافل کرتی ہیں، غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اولاد کی محبت اللہ نے ڈالی، اولاد کی محبت، مال کی محبت، اسی لیے قرآن مجید میں محبت اللہ ڈال کے کیا کہتا کیا ہے اس کے بعد، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ محبت اللہ ڈالا ہے تمہارے دل مال کی، مگر یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش اللہ نے دنیا میں دیا ہے کہ اب تم کیا کرتے آخرت سے متعلق، یا ان کی یہیں پہ جناب علی غافل ہو جاتے، آخرت کو بھول جاتے، یا پھر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکامات میں رہتے ہوئے ان دونوں کو استعمال کرتے ہو۔ اصل چیز ہے مال کی محبت۔ اور ایک بات میں تو اللہ کے نبی نے یہ بات فرما دی کہ میری امت کی آزمائش مال ہے۔ کیا ہے؟ مال، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یہ دیکھیے سورہ تکاثر آتا ہے نا، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی حرص اور چاہت نے یا مال و دولت کی کثرت نے تم کو انجام آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مال نہ کمائیں۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ سب سے زیادہ مال مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پہلے ایمان بعد میں مال۔ اگر مومن کے پاس اگر مال آئے گا تو وہ مال کو صحیح استعمال کرے گا مومن، اور اگر یہ مال اگر کافر اور مشرک کے پاس آئے گا تو اسی مال کے لیے زمین میں فتنہ و فساد کرے گا انہیں۔ یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا دور آیا تو کتنی دولت، بھائی ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، ایران اور روم کے خزانے آ کے مدینے کے مسجد کے صحن میں بکھر گئے پورے۔ دو سپر پاور طاقتیں
معمولی بات نہیں ہے یہ، اتنا مال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ اعلان کیا جاتا تھا، زکوٰۃ لے کے جاتے تھے گھروں کے اندر، گھٹکا مارتے تو ہر گھر والا کہتے تھے کہ ضرورت نہیں ہے ہمارے، پھر واپس گھومتے گھومتے وہ زکوٰۃ پوری بیت المال میں واپس، کیونکہ ہر آدمی، ہر شخص اس وقت غنی ہو گیا تھا۔ عثمان غنی کے دور میں ہر شخص غنی ہو گیا تھا۔ اسلام کے معنی یہ بھی نہیں کہ آپ جناب علی فقیر رہے ہیں، آپ بے کس رہے ہیں، بے بس رہے ہیں، جناب علی دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں آپ، نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دو ہی جملے ہیں، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کماؤ اور خرچ کرو، لینے والے نہیں بنو، دینے والے بنو، مانگنے والے مت بنو، خرچ کرنے والے بنو۔ جب تم یہ خرچ کرنے لگو گے، دیگر قومیں جناب علی تمہارے سر جھکا دیں گے، آگے ان کے دلوں کے اندر تمہاری جگہ بن جائے۔ ارے مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں بھائی، لوگوں کے دکھ اور در میں کام آتے رہتے ہیں، مدد کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ تو کب ہوگا؟ جب مال کمائیں گے آپ۔ اسی لیے قرآن میں دو جملے متوازی آتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل بنو، مال کمانے کے قابل بنو، دولت مند بنو، زکوٰۃ دو، مال کی ریل پھیل کرو، تمہارے ہاتھ میں مال ہونا چاہیے۔ یہ مال دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو لوگ جناب علی اس کو خزانے کی سانپ کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے، خرچہ نہیں کریں گے، لوگوں کو بھوکے مرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ لوگ بیمار ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن اپنا مال نہیں خرچ کریں گے۔ اسی لیے قرآن کا منشا یہی ہے، یہ نہیں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی بس دو روٹی کھا لیا تو بس ہی میرا کیا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ وہ ہمارے پاس ایک اکثر کچھ کہاوت بھی ہے، آپ سنتے بھی ہوں گے، اللہ والا کون ہے؟ ارے بھائی بڑا اللہ والا ہے، کہاں رہتا کہ کدھر رہتا کہ اس کے لین میں ہے نا دین میں ہے، انہیں اللہ والی کہتے سمجھ میں آ؟ اللہ والی انہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس کو لینا بھی ہے دینا بھی ہے اللہ والی کو، اس کو نہ بھی اللہ والے کو، سمجھ میں آ رہا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باضابطہ جنگ و جدال کے زمانے میں، جہاد کے دور میں خود جنگی لباس پہن کے بارڈر پر نہیں جاتے تھے آپ، ہے نا؟ بعد میں صحابہ، میں سپہ سالار ہوں، تو کیا بات ہے یہ؟ اسلام کا نظریہ یہی ہے، اصل میں توازن چاہتا ہے اسلام، عدل، اور عدل کون کرے گا؟ یقیناً جس کی تعلیمات قرآن اور سنت کے مطابق جس کے گھر میں دین ہوگا وہ عدل کرے گا۔ اسی لیے وہاں دیکھیے جب تک صحابہ کرام تھے، اقتدار پہ تھے، تابعین تک بھی دولت کا فخر ریل پھیل تھا، لیکن کیا تھا؟ اعتدال تھا، تو غریب نہیں تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیرت عمر پڑھیں گے آپ تو اس میں ایک جملہ آیا، اسلامی مملکت کیا ہوتی ہے، خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، قوم کے سردار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مملکت میں، میرے حدود میں اگر کوئی بکری پیاسی مر گئی تو اللہ عمر سے پوچھے گا کہ پیاسی کیوں مری۔ اتنی دور کی بات ہے بھائی، یہاں تو آپ کے گھر کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے مر جا رہا انہیں، آپ چلتے ہوئے کتنے مر جا رہے ہیں یہاں پہ، لیکن تصور دیکھیے آپ کا کیا ہے۔ اعلان کر کے فرماتے ہیں میرے حدود اربع میں، آپ کی خلافت میں اگر کوئی بکری پیاسی مر گئی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم ذمہ دار تھے اس کے، یہ پیاسی مری کیوں؟ آخر میں کیا جواب دوں اللہ کو؟ وہ تصور ہونا ہے نا، ہے وہ کہاں ہے بھائی؟ وہ تصور ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اسلام اسلام، ایمان ایمان، فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب باتیں۔ اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ صحابہ والا ایمان مطلوب ہے، میرے ویسا ایمان نہیں ہے مطلوب۔ گنتی کے 4 رکعت پڑھ لیے، 3 رکعت 2 رکعت پڑھ لیے، یہ نہیں ہے، وہ ایمان مطلوب ہے۔ کہاں ہے وہ؟ تربیت ہی نہیں ہوئی ہماری۔ کیونکہ منافق کے تعلق سے خاص طور پہ یہ بات ہے کہ منافق جو ہے
اب اللہ نے جو مال اس کو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرنے کے لیے وہ کتراتا ہے، کراہیت محسوس کرتا ہے، وہ قرآن میں بولے اللہ سبحانہ و تعالی کراہیت کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، مگر خرچ کرنے کا کچھ موقع آ گیا نا تو بڑی کراہیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہیں خرچ کرتے، بلکہ خود اپنے پیٹ کو بھی نہیں کھاتے یہ لوگ۔ مال کی محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ بس خالی جمع کر کے مال کی نگرانی کر کے چوکیداری کر کے مر جاتے، بس اس کے بعد دوسرے کھا جاتے، یہی ہے چکر ساری۔ تو منافقین کا تذکرہ کر کے فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں یہ مال و اولاد اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، یہ مال بھی اللہ کی فضل ہے، اولاد بھی اللہ کا فضل، یہ دونوں اللہ کے فضل ہے، لیکن یہ اللہ کے فضل کو اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو یہ فضل ہے، اگر اس فضل کو تم اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کریں گے یہ فتنہ ہے۔ پھر اب یہ دو چیزیں ہیں ایک رخ کے، سمجھو سمجھا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی تم میں ایسا کرے گا، یعنی مال و اولاد کی محبت میں اگر وہ اللہ اس کو رسول کو بھول جائے گا، اللہ کے احکامات کو بھول جائے گا، اللہ کے قوانین کو بھول جائے گا، اللہ کے نظام کو بھول جائے گا، اللہ کے دین کو بھول جائے گا، یا بازو رکھ دے گا یا سیکنڈ لائن پہ کر دے گا، سیکنڈ لائن پہ کر دے گا، پہلے میں میرا مال میرے بھی بچے اس کو آن دو پہلے، بعد میں اللہ رسول، سیکنڈ لائن پہ دیکھا جائے گا۔ اگر کس کا یہ نظریہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا تو پھر یہ لوگ آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ فرمایا، خاسرون، خسارہ۔ قرآن میں جو خسارہ فرمایا گیا دنیا کا خسارہ نہیں ہے، کبھی بھی دنیا میں اگر کسی کا نقصان ہوا تو قرآن اس کو خسارہ نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اسی لیے نہیں کہتا کہ دنیا اللہ دارالاسباب بنایا ہے، یہاں پہ نقصان ہونے کے بعد ریکور ہونے کے چانسز ہے، ہوتے نہیں ہوتے، ریکور کر سکتے نا آپ، اسی لیے بولا یہاں خسارے، خسارے کے جو لفظ آتا ہے وہ آخرت کا، کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد ریکور کا کوئی مسئلہ نہیں، واپس آنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ خسارہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ باضابطہ بہت مقامات پہ آیت کریمہ آئی ہے قرآن میں خسارے کے متعلق، ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں، سورہ زمرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خسارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خسارہ وہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ کل آخرت میں جانے کے بعد جو مقام اسے عطا کیا جائے گا، وہ رہنا، اس کا چھت بھی آگ کا ہوگا، فرش بھی آگ کا ہوگا، دور و دیوار آگ کے رہیں گے، اس کا بستر آگ کا ہوگا، یہ ہے خسارہ، یہ خسارہ ہے۔ یہ خسارہ ہے، اس خسارے کو اللہ فرمائے کہ دیکھو اس کو ریکور نہیں کر سکتے تم۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو سن لیجئے اب آپ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي، ٹھیک ہے، اللہ بات سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد حکم دے رہے ہیں جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ دیکھیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ کے برادری میں انسان جو دکھی انسان ہے، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے پڑوسی، آپ کے اپنے دوست احباب ہیں، اگر وہ مفلوق الحال ہے، پریشان ہے، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس میں سے آپ خرچ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں اور کیا ہے؟ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، کیونکہ اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے نا، انسانیت۔ اور اسلام کیا ہے؟ انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام کا نام اسلام ہے، ذہن میں رکھیے۔ انسانیت، اسلام کے اعلیٰ ترین تعلیمات کا نام انسانیت ہے۔ یہ بات اگرچہ کہ ہمارے متعلق ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آج ہم اتنا انسانیت سے آج مسلمان گر چکا ہے، انسانیت سے گر چکا ہے انسان۔
اسی لیے ایک حدیث بھی بڑی آئی اس میں، بخیل کے متعلق ہے اور سخی کے متعلق ہے۔ سخی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے فرمایا کہ السقی، سخی جو ہوتا ہے نا مال خرچ کرنے والا، قریب من اللہ، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، قریب من الناس، انسانوں کے قریب ہو جاتا ہے، انسانوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور بخیل کیا ہے؟ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ بخیل اللہ سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب، سیدھی بات ہے۔ دنیا کے اندر آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، آپ کتنے بھی حج کر لیں آپ، لیکن اگر آپ انسانوں کے پاس ہمدردی کا رویہ نہیں کرتے نا، لوگ آپ کی اہمیت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ یار جان دو بڑے حج کرے، ہم کو کیا تعلق اس کے، اچھا 10 حج کراؤں گا، 100 کراؤں، کیا کرنے کا ہے اس سے، کیا بھائی؟ لیکن اگر آپ نہ حاجی ہیں، آپ نہ حج کو گئے کبھی، آپ نہ آپ نے کوئی بڑا عبادت کا کام کیا ہے، اگر چھوٹے موٹے نمازیں پڑھ لیں، پنجوں فرض، لیکن انسانوں کے تعلق سے آپ کے جناب علی خیر خیرات کا مسئلہ ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آڑے وقت میں آتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے دلوں کے اندر آپ کا کتنا مقام اللہ پیدا کر دیتا ہے، کتنا بڑا مقام اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، انسانوں کے قریب کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جب ایسا سخی انسان کسی محلے میں ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو پورا محلہ رونا شروع کر دیتا ہے، پورے محلے کے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اس میں مذہب کا تصور نہیں، کوئی مسلم غیر مسلم ہو، کوئی اگر وہ واقعے میں داتا ہے، سخی ہے، انسانوں کا ہمدرد ہے، اگر وہ مر گیا تو آنسو آ جاتے، ایسا جیسے ان کے گھر کا کوئی آدمی مر گیا ہے۔ یہ ہے قریب من الناس، اللہ ان کے دلوں کے قریب کر دیتا ہے، ان کو ان کی دعاؤں میں شامل کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ ہے خرچ کر لو، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو۔ الفاظ کیا آتے ہیں انفقوا کے بعد؟ مما، عربی کے جو الفاظ ہیں نا، مما کے معنی یہ نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہے تو خرچ کرو، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے اس میں سے نکالو، اس میں سے نکالو۔ تربیت ہو رہی ہے ہماری، کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے، ہو سکتا ہے دوست کچھ انسان ایسے بھی تمہارے معاشرے میں ہے جن کو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، کیا بھائی ہے نا، تو ان کو کچھ دو تم، یہ تمہارا امتحان ہے اب ان سے، یہ تمہارا مال ہے، اللہ کا مال ہے جو تم کو دیا گیا ہے، اللہ چاہتا تو تمہیں بھی اس مقام پہ لا سکتا تھا، شکر ادا کرو اللہ کا تم۔ اور پھر یہ خوشخبری بھی آپ کو اللہ دیا، مال خرچ کرتے رہو گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو اللہ کا تاکہ تم کو جو دیا ہے اللہ اس میں اور اضافہ ہوتا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مال خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی یہی ہیں، بڑھنے کے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کم ہو رہا، گنتی میں کم ہو رہا ہوں گا، لیکن برکت میں بہت بڑھ جا رہا ہوں۔ برکت کے معنی یہی ہے اصل میں، وہ گنتی میں کم رہتا ہے لیکن برکت میں بہت رہتا ہوں۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہی ہے، لاکھوں روپے کی بیماری آپ کو لگ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ چٹکوں میں آپ کو شفا دے دیتا ہوں۔ دوسرا جا کے لاکھوں روپے 10 لاکھ 25 لاکھ خرچ کر کے آ جاتا انہیں، نہیں ہوتا علاج اس کو۔ یہ ہے برکت اصل میں، اللہ حفاظت کرتے اس کی۔ صدقات ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، تمہاری آنے والی آفتوں کو دور کر دیتے ہیں صدقات۔ کر کے تو دیکھو تم اس میں کتنی خوشی ملتی ہے، آپ دیکھو، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتنی خوشی ملتی ہے، خرچ کرو۔ اور پھر وارننگ بھی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انفقوا مما رزقناکم
خرچ کرو کب تک؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، لفظ استعمال کیا. دیکھو جب تک سانس ہے نا تب تک ہی چاہیے، اس کے بعد نہیں ہے. پھر بہت دولت پڑی ہوئی ہے تم کو، لیکن زب بول کے آ گیا فرشتہ، اس کے بعد یہ مال دھرے کا دھرا رہ جائے گا. آپ کی بڑی بڑی دولتیں، آپ کا بینک بیلنس، آپ کے یہ کیا کیا جمع کر کے رہا سب یہیں پڑے رہیں گا. آپ چلے جائیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا. سچویشن دی کہ اللہ جو فرماتے ہیں نا، بڑی اہم بات ہے یہ بات. اب جو اللہ فرمائے غیب میں ہے اب یہ ہے. اور جب ہم مرنے کا وقت، جب ہر انسان کا جب مرنے کا وقت جب قریب آئے گا نا، اس وقت کی باتیں ہیں یہ. جب موت کا فرشتہ آئے گا اللہ کا حکم لے کے اور کہے گا کہ اخرجوا انفسکم، سورہ نساء میں آیت ہے اخرجوا انفسکم، تمہارے اندر جو چیز ہے وہ نکالو. کیا ہے؟ تمہارے اندر جو چیز ہے اسے نکالو. کیا ہے اندر؟ روح، آتما ہے، نکالو، ختم. اس کے بعد کیا ہے؟ نکالے تو اب کیا حیثیت ہے آپ کی؟ آپ بادشاہ ہوں گے، تڑمکا ہوں گے آپ. نکالنے کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہے؟ فقیر کی بھی نہیں رہی آپ کی حیثیت، کوئی کسی کام کے نہیں رہے. ایک آدھ دو دن میں آپ کا جسم سڑنے والا ہے، بدبو اٹھنے والی ہے، فوری اس کو اٹھا دفن کرو. یہ کیفیت تو تمہاری ہونے والی ہے نا. اسی لیے اللہ فرمایا ہم جو کہہ رہے ہیں نا، وہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے خرچ کر لو جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے کہ فرشتہ آئیں گا اور تم اس وقت اپنے رب سے دعا کرو گے. کیا دعا کرو گے؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے. اب لے لے میری جان مگر تھوڑی مہلت دے دے. ایک آدھ دن کی مہلت دے دے، تھوڑی دیر دے دے مجھے. اگر تو مہلت دیں گا تو میں کیا کروں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اب جتنی دولت میرے پاس ہے نا میں صدقہ کر کے آتا ہوں. چھوڑ دے، صرف مال خرچ کرنے کی مہلت دے دے. اب وہ نمازیں پڑھنے کی نہیں مانگ رہا انہیں، خاص بات بول رہا ہوں میں آپ کو. اللہ جو فرما رہے ہیں یہاں پہ، نماز کی روزے کی نہیں مانگ رہا انہیں. مال اصل امتحان جو لے رہے ہیں اللہ یہی لے رہے ہیں اس کا. اولادکم اموالکم اولادکم، مال خرچ کرنے کی لے رہا انہیں. دے دے مہلت مجھے اب، تاکہ میں جو مال میرے پاس ہے میں وہ خرچ کر ڈالوں، صدقہ کر دوں میں، اور پھر میں اب نیک بن جاؤں گا. یہ اللہ فرماتے ہیں. اس کے ڈائلاگ ہے یہ آخری وقت کے ہے وہ سب. اور اس سے اور فرشتے سے کلام ہو رہا. دوسرا انسان تو کوئی جان ہی نہیں سکتے اس کو. غیب میں ہمارے لیے معاملہ. جو مرنے والا ہے فرشتہ جس کے پاس آیا ہے اس سے اور اس کے دونوں کے ڈائلاگ چل رہے ہیں. آخری ڈائلاگ اب یہ اپنے رب سے کہے گا. وہ اللہ کا جواب آ جائے گا. کیا جواب آ جائے گا؟ یہ جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی نفس کو اب مہلت نہیں مل سکتی ہے، کسی بھی نفس کو. قانون نہیں ہے اللہ کا یہ. جتنی مہلت دینا تھا ہم دے دیے تم کو اور سمجھاتے رہے ہم. دیکھو ایک دن آنے والا، آخری دن تمہارا، سنبھل جاؤ تم ابھی سے. غفلت مت برکو، جو مال و اولاد کی چکر میں مت پڑو. ابھی سے دیکھ لو، تم اپنی آخرت کو دیکھ لو، کیونکہ تمہاری اولاد تم کو آخرت نہیں بنا سکتی. تم کو اپنی آخرت تم کو خود بنانا ہے. لہذا تم اپنا جائزہ لو. تم آخرت کے متعلق جو نا تم غفلت میں مت رہو، بول رہے ہیں اللہ. یہ بس پیغام دے رہے ہیں آپ کو، غافل انسان کو. کس چیز نے تجھے غافل کر دیا کہ الفاظ آتے ہیں سورہ الانفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور انسان کس چیز نے تجھے وہ رب کریم سے غافل کر دیا ہے، جس کی اس کی مہربانیوں پہ مہربانیاں ہیں تیرے اوپر، احسانات پہ احسانات ہیں تیرے اوپر. اس کے کس چیز نے غافل کر دیا آخر؟ اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے کون تجھے روک رہا ہے آخر؟ کیا اس سے زیادہ کوئی احسانات والا ہے جو اس کی بات مان رہا اس کے مقابلے میں؟ تو پھر کون ہے آخر وہ؟ تو اس کو سمجھایا. پھر ایک بار یاد سن لیجیے آیت کیا ہے.
خرچ کر لو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پورا مال دے کے آپ فقیر بن جاؤ، آپ خود فٹ پاتھ پہ آ جاؤ، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، رسول کی بھی نہیں ہے۔ اس میں سے کیا دے سکتے ہیں آپ کی اپنی سہولت سے کیا دے سکتے ہیں؟ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، وہ ذاتی طور پہ اس کو معلوم ہے کہ میں کیا دے سکتا ہوں، کیا دیا تو جو کیا ہوتا کیا بچتا، معلوم ہے اسے، اس کو ساری چیز سمجھو۔ یہ بھی نہیں کہ آپ پورا لٹا دے کہ اپنی اولاد کو فٹ پاتھ پہ لا لیں، یہ بھی حکم نہیں ہے قرآن کا، سمجھ میں آ رہا؟ حدیث میں بھی بات آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اولاد کو جناب علی تم دو لوگوں کے سہارے مت چھوڑو، ان کو سہارا بنا کے چھوڑ جاؤ تم دنیا سے، تاکہ وہ بھیک نہ مانگنے پڑے لوگوں کو۔ یہ بھی حکم ہے ہمارے دین میں، ہمارا دین اعتدال والا ہے یہاں پہ، خالی یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال خرچ کر لو مما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے ہر کسی کی موت آنے سے پہلے دیکھ رہے ہیں آج کیا حال ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے کچھ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں زندگی میں کچھ نہیں خرچ کر رہے، مرنے کے بعد ان کے نام پہ دعوت ہو رہی ہے، مرنے کے بعد ان کے یہ ہو رہا، مرنے کے بعد ان کے وہ ہو رہا، مرنے کے یہ ہو رہا، کچھ بھی زندگی میں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب حال ہے یہ۔ اللہ بول رہے زندگی سے مرنے سے پہلے کر لو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کر رہے ہیں سب کام، اس کے لیے کچھ زندگی میں اس کے بھائی بہن آ کے ترسے بھائی کچھ دیو نہیں دیے، لیکن مرنے کے بعد لنگر لگا ہوا کھلا رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ زندگی میں وہ مسئلہ مشہور ہے، پرانے زمانے میں بچپن میں ہم سنتے تھے واز بیانوں میں، وہ زندگی بھر ماں کی خدمت نہیں کرا کرتے، مرنے کے بعد خبر پہ بھینس کو لگا کے بن دیا دودھ والی، یہ موٹی خبر بچپنے میں سنتے تھے ہم کیا۔ تو یہی حال ہے آج، مرنے کے بعد کچھ نہیں، زندگی میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر مرنے کے بعد یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کو اللہ فرمائے کہ نہیں، تم اپنی زندگی میں خود اپنے لیے کر لو، تاکہ جو ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی کو مہلت دے دیتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے تو پھر نہیں۔ وہ مرنے کا آخری منظر کیا ہوگا بھائی، کیسا ہوگا وہ کوئی بتا سکتے اس کو؟ مرنے والا تو نہیں بتا سکتا بھائی، بہت مصیبتوں سے مرا ہوں تو کہ انہیں آیا ہی نہیں واپس، تو کیا بتائیں گا انہیں؟ تو اسی لیے اب صحیح انفارمیشن کہاں کون دیں گا؟ قرآن دیتا، اللہ دیں گے آپ کو، انہیں مرتے وقت کیا ہو رہا اس کو، کیا ہو رہا اس کو۔ جو اللہ قرآن میں جیسے سورہ قیامہ اور سورہ قاف میں فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، جب حلق میں اٹک گئی جان آخر وقت میں، بہت تکلیف ہوتی رہی تھی، بہت تکلیف ہوتی اس کی۔ خالی دیکھیں گے آپ، کبھی پانی بھی پھنس جاتا، نوالا نہیں، نوالا تو پھنستا بھی، لیکن پانی بھی پھنس جاتا بھائی، بعض وقت پانی بھی اندر نہیں اترتا، اس سے زیادہ پتلی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں اتر سکتا، آنکھوں میں سے پانی نکل جاتا، جبکہ جو نا وہ گھٹ اندر نہیں جاتا، کتنی تکلیف۔ یہاں تو روح جو نا پوری باڈی میں سے کھینچی جائیں گی، حدیث میں بات آتا ہے کہ یہ بات روح کیسے کھینچی جائیں گی، اس کی مثال دیا، ایک ململ کا کپڑا ہے اور یہ کانٹی کا درخت ہے، جھاڑی ہے کانٹی، اس کانٹی دار جناب علی درخت کے اوپر، جھاڑی کے اوپر یہ ململ کا کپڑا بچھا دو اور اس کو کھینچو، وہ کیسا پھٹتے ہوئے آئے گا نا، اسی طرح تمہارا جسم سے یہ روح کھینچی جائیں گی، کتنی تکلیف ہوئی گی اس میں۔ پین کلر بھی کام نہیں کرتا اس وقت، یہ پین کلر یہیں کام کرتا جب تک ہے وہ فرشتوں کے سامنے کیا کام کرتا تمہارا پین کلر، ہاں وہ نہیں کرتے کچھ بھی جب ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا دیکھو آخری وقت بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک، کیونکہ آخری وقت بھیانک اس لیے ہے کہ وہ جو غیب کے پردے تھے نا، اللہ اس کو ہٹا دیتا۔ اب کیا کرتا اب یہ دنیا کے اوپر پردہ ڈال دیتا اللہ، یہ تمہارے ڈاکٹر، ماں باپ، بیوی، بچے اب یہ نہیں دکھتے اب آپ کو، یہاں پردہ ڈالتے کہ وہ پردے ہٹا دیتا، وہ پردے ہٹا دیتا، جہنم کے پردے ہٹ جاتے ہیں، غیب میں تھی سامنے آ جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، روح کھینچنے والے آ جاتے ہیں، بھیانک منظر ہو جائے گا، اکیلا چلنا ہے تم کو۔ اب سارے آخرت آخری وقت کے سین سنیرے سے ہیں پورے یہ،
اور یہ آخری وقت کے سیریز صرف قرآن آپ کو بتا سکتا اور کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ ہے اصل بات. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کے بعد اللہ فرمائے واللہ خبیر بما تعملون. دیکھو تم خرچ کرو نہیں کرو یہ تمہاری بات ہے، لیکن اللہ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ حساب لینے والا ہے، تو حساب لیا جائے گا تمہارا پھر اسی حساب سے. اسی لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. میں بھی ہوں، آپ بھی ہے اس میں، زمین کے اوپر جتنے بھی کلمے گو لوگ ہیں وہ سب مخاطب ہے اس پہ. اللہ ان کو بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کہیں اس میں تم کھو نہیں جانا آخرت کو غافل. آخرت کو فراموش مت کرو. یہ آخرت کو لوگ غافل بھی نہیں ہوتے، مگر کیا کرتے ہیں؟ آخرت کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو سیکنڈ لائن پہ کر دیتے. اسی کا نام نفاق ہے. منافق وہ ہے جو اللہ اس کے رسول بولتا دیکھا جائے گا بعد میں، پہلے مل رہا کیا پھر وہ تو حاصل کر لو، سب بعد میں دیکھا جائے گا، سب بعد میں توبہ کریں گے دیکھا جائے گا اس کے بعد. یا پھر کما تو لو، کچھ خیرات کر دو، یا کچھ مسجد بنا دو، یا کچھ وہ کر دو، کچھ مدرسہ بنا دو، اللہ اس کے بعد راضی ہو جاتا. کچھ ایسے بتاتا شیطان فارمولے، مگر فرنٹ لائن پہ نہیں آنے دیتا اللہ اس کے رسول کو. یہ ہے شیطان کی دشمنی اصل میں. آنے ہی نہیں دیتا ہو، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کو پیچھے رکھو، تم آگے رہو. اور اللہ بولا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو اللہ اس کے رسول کو پیچھے مت رکھو اور تم آگے مت بڑھو. اللہ اس کے رسول سے آگے تم نہیں بڑھنا، تم پیچھے رہنا، اللہ اس کے رسول آگے رہنا. اگر تم اللہ اس کے رسول کو پیچھے رکھ دیے اور تم آگے رہے تو پھر یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہوتا. پھر ابھی قرآن نے کہا یہ منافقین کا مسئلہ ہے، اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائے ہیں یہاں پہ، تو میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں عبرتیں ہیں. یہ ہے سورہ منافقون اور 28واں پارہ، سورت نمبر 63 ہے، اور اس کے آخری رکوع کے 3 آیات مبارکہ ہیں. آپ جا کے ذرا اس کا ترجمہ اور تشریح وغیرہ بھی ہو سکتی مفسرین وہ بھی پڑھ لیجیے آپ، تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے آپ کا. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے، سننے اور بولنے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.